ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے آپ سے درخواست کی کہ بیت المال میں سے مجھے میری شادی کا خرچہ دے دیا جائے۔ آپ سے قبل خلفاء کے بیٹے اپنی شادی کا خرچہ بیت المال ہی سے کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی اس عرض داشت کو مسترد کر دیا، حالانکہ آپ کی واضح ہدایت تھی کہ بیت المال سے نادار اور خلاش لوگوں کی شادیاں کروا دی جائے۔ آپ کا وہ بیٹا نادار بھی تھا اور خلاش بھی، اگرچہ وہ خلیفہ کا بیٹا تھا لیکن خلیفہ خود نادار تھا۔ آپ نے بیٹے کے نادار ہونے کے باوجود اس کی درخواست مسترد کر دی، کیونکہ اس کی ایک بیوی پہلے سے موجود تھی۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اس کی درخواست کو مسترد کیا بلکہ ناراض ہو کر اسے لکھا، تمہارا خط موصول ہوا، اس میں مرقوم ہے کہ میں مسلمانوں کے مالوں میں سے سوکنوں کو جمع کر دوں، حالانکہ مہاجرین کے بیٹوں میں سے کسی کے پاس ایک بیوی بھی نہیں کہ وہ اس کے ذریعے عفیف اور پاک دامن رہے۔ خبردار آئندہ مجھے اس قسم کی کوئی درخواست نہ کرنا، گھر کے برتن اور دوسرا سامان فروخت کر کے شادی کر لو۔ ایک طرف تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو یہ لکھا اور دوسری طرف کوفہ کے گورنر کو یہ لکھا کہ تم نے لکھا ہے کہ فوجیوں کو مدد دینے کے بعد تمہارے پاس بیت المال میں رقم بچ گئی ہے، لہذا یہ بچی ہوئی رقم اسے دے دو جس پر واجبی قرض ہے، یا پھر اس کو دے دو جس نے نکاح کر لیا ہو مگر اس کے پاس گھر کے اخراجات چلانے کے لیے نقد روپیہ نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے خلیفہ تھے کہ جنہوں نے اپنے خواص کو بھی یہ اختیار نہ دیا تھا کہ وہ سرکاری مال یا غلام یا جانور کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرے۔ چنانچہ ایک دفعہ غلام نے ایک شخص کو سرکاری گھوڑے پر آپ کی اجازت کے بغیر سوار کر دیا۔ پہلے خلفاء کے لیے یہ ایک معمولی بات تھی اور اکثر وہ سرکاری سواریوں اور غلاموں کو اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کرتے تھے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلا کر فرمایا، جب تک اس کا کرایہ بیت المال میں جمع نہیں کرائے گا تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ چنانچہ اس نے اس کا کرایہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔